تین لوگوں پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ جوانوں، یہ جو ہاتھ ہے نا، تین لوگوں پر یہ ہاتھ مت اٹھانا ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لمحے کی غلطی تمہاری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ اگر تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی نصیب پر لکھ دی جائیں تو تمہاری دنیا کیسی رہے گی؟ تمہاری زندگی کیسی رہے گی؟ تمہاری دنیا کیسی ہوگی؟ اور وہ لمحہ جب تم سجدے میں گر کر فریاد کرو گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جب تم تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرو گے، فریاد پیش کرو گے مگر آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، وہ وقت جب تمہاری زبان پر دعا ہوگی، التجا ہوگی مگر وہ تمہارے ہی مقدر کے دروازے پر ٹکرا کر واپس آ جائے گی، وہ گھڑی جب تمہارے اپنے ہی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے پر تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی پر، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے۔ سوچو اگر تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی جائیں، تمہارا سکون تم سے چھین لیا جائے، تمہاری عزت مٹی میں ملا دی جائے، تمہیں وہی لوگ چھوڑ دیں جن کے بغیر تم نے جینا سیکھا تھا، بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، مگر اکثر لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، لوگ یہ سوچ کر، طاقتور لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اس لیے ظلم سے بچو۔ افسوس، صد افسوس، لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، میں نے تجھے عزت دی، اختیار دیا اور رحم دل بنایا، مگر تو نے کیا کیا؟ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو نے کیا ہی کیا؟ تو نے کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی طاقت پر غرور کیا، تو نے میرے بندوں پر ظلم کیا اور یہ سمجھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا، تو جو چاہتا گیا وہی کرتا گیا، یہ سوچ کر کہ میں رب سویا ہوا ہوں، میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا۔ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تجھے یہی گمان تھا کہ تیرے گناہ میرے علم میں نہیں؟ اے نادان، جب تو رات کے اندھیرے میں ظلم کر رہا تھا، جب تو دوسروں کا حق کھا رہا تھا، جب تو نے کسی بے بس کے آنسوں کو نظر انداز کیا، جب تو نے کسی مجبور پر ظلم کیا، تو کیا تو نے یہی سوچا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یاد رکھ، جب میں پکڑنے میں آتا ہوں نا تو مہلت نہیں دیتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی کا زور نہیں چلتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی امیر کا زور نہیں چلتا۔ سوچ، اگر آج میں تجھ سے اپنا رحم اٹھا لوں، اگر آج میں تیری دعاؤں کے دروازے بند کر دوں، اگر آج میں اپنی رحمت چھین لوں، تیری راحت تجھ سے چھین لوں، بتا تو کہاں جائے گا؟ بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ کس کو پکارے گا پھر؟ دنیا کے ہر در پر جا، ہر دروازے پر جا، مگر جب میں نہ چاہوں تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں، جب میں رب نہ چاہوں تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی تجھے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔
اگر میں تجھے ایسی آزمائش میں ڈال دوں کہ تیرے اپنے تجھ سے منہ موڑ لیں، اگر میں تجھے ایسی تنہائی میں ڈال دوں کہ تو سجدے میں گرے مگر دروازے بند ہو چکے ہوں، بتا تو صحیح اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے بندے، میں مہربان ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، مگر میرا انصاف بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت شدید ہے۔ تو جوانوں، سب کچھ کرنا، 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، نسلیں اجڑ جائیں۔ شاہ جی وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کبھی بھول کر بھی نہ اٹھانا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ اندھیری رات، سنسان گلی، کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو، لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تم بھی میری طرح دھتکارے جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا قہر برسے گا۔ دن رات، صبح و شام یہی ایک جملہ بار بار دہراتا رہا، مگر لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے کو گزر جاتے۔ وہ کہتا لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا، لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے چلے جاتے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس شخص کے قریب رکا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ والا اس پاگل شخص کے قریب رکا، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، بھائی بتا تو صحیح کون سا گناہ، کون سا گناہ؟ وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، وہ جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے لرزتی آواز میں بولا، کہنے لگا بھائی ایک وقت تھا، میں جوان تھا، خوشحال تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، میں سب کچھ تھا، مگر برے دوستوں میں پڑھ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھا مگر برے دوستوں کی سنگت میں پڑھ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، کہا بیٹا شراب نہ پیا کرو، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ شرابی انسان بیٹی اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ جو نوجوان شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی، حیا سلامت نہیں رہتی۔ آج کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے اندر کی غیرت مار دی جائے۔ بیٹا شراب نہ پیا کرو۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، ہائے پھر کیا ہوا؟ غصے میں آ کر میں نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، باپ کے آگے ہاتھ اٹھایا، بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ باپ نے مجھے بد دعا دی اور چند ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ ہائے اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا، اور میرے درد سننے والے، میرے دکھڑے سننے والے، اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا جس دن میں نے ہاتھ باپ کے سامنے اٹھایا تھا۔ اسی دن سے میں نشے میں غرق ہوتا چلا گیا۔ ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، عزیز و اقارب نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا۔ میں نشے میں غرق ہو گیا، دوست چھوڑ گئے، عزت ختم ہو گئی، میں سڑکوں پر آ گیا۔ آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرا گھر ہے، آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ ہائے پھر وہ نوجوان چیخ کر بولا بھائیو سب کچھ کرنا، کبھی بھی بوڑھے باپ کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھی ماں کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تم چیخو گے چلاؤ گے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے اس کی عبرت ناک کہانی سننے کے بعد اللہ والا سر جھکا کر بولا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائیو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی شاید زمین پر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان گناہوں سے
جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے۔ تو جوانوں، پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ کبھی بھی والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا۔ پہلا تو یہ، والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا غصے کی حالت میں، چاہے کسی حالت میں، کیونکہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے بوڑھی ماں کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی برباد ہوا۔ فرمایا دوسرا، کسی مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کمزور پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جو تم سے کمزور ہو، جس کا زمین پر کوئی سہارا نہ ہو، جس کے پاس فریاد کے لیے بس اللہ کا درد ہو، یاد رکھو جب ایک مظلوم کے آنسو عرش تک پہنچتے ہیں نا، تو اللہ کا قہر ایسے نازل ہوتا ہے، ایسے نازل ہوتا ہے کہ زمین پر بسنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، زمین پر بسنے والوں کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ وہ طاقت جو کمزوروں کو دبانے کے لیے استعمال کی جائے، اللہ اسے ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے، ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، تمہاری دعائیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہو، تمہارے راستے کھلے رہیں، تو فرمایا کبھی بھی کسی بے بس اور مظلوم پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ جب اللہ کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نا، تو وہ ظالم کو ایسے گراتا ہے، ایسے گراتا ہے کہ اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دیتا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے دروازے پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں انتظار، دل میں درد، ہونٹوں پر التجا، آوازیں دے رہا تھا، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کہاں جاؤں، کدھر کو جاؤں، کون سے جتن کروں۔ چند لمحوں بعد زور سے دروازہ کھلا، اس کا نوجوان بیٹا باہر آیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، بابا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے دروازے پر مت آنا، جانا تو چھوٹے بیٹے کے دروازے پر جانا، تیسرے بیٹے کے دروازے پر جانا، میرے دروازے پر مت آنا۔ ہائے، یہ سنتے ہی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تجھے پالنے والا، تجھے چلنا سکھانے والا، تجھے دعاؤں میں مانگنے والا، میں وہ باپ ہوں جس نے تجھے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب میں اتنا پرایا ہو گیا ہوں، اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ میرے لیے تیرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ بیٹے نے غصے میں باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولا، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بیٹے کے یہ جملے سنتے ہی بوڑھا باپ زمین پر گر گیا، مگر بیٹے نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میرا باپ زمین پر گرا ہوا ہے۔ بیٹے نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن بوڑھا باپ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک آہ بھر کر بولا، بیٹا میں جا رہا ہوں، بیٹا میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا جس دروازے سے تو نے اپنے باپ کو دھتکارا ہے، کل تجھ پر بھی یہی دروازہ بند ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ یہ کہتا ہوا باپ اندھیری گلیوں میں گم ہو گیا۔ سالوں بعد وہی نوجوان جو اپنے باپ کو دروازے سے نکال رہا تھا، دھکے دے کر نکال رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، سالوں بعد آج خود اسی دروازے پر کھڑا تھا، اسی دروازے پر کھڑا تھا، مگر اندر سے دروازہ بند تھا، وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، میری بات سنو میرے بچوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، مگر کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ تب جا کر اسے یاد آیا، تب جا کر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی دروازہ تھا جہاں ایک دن اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، بیٹا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر وہی بیٹا جو آج رو رہا تھا، اس وقت اپنے باپ کو دھتکار چکا تھا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ یہ وقت کا انصاف تھا، وہی دھتکار، وہی تذلیل، وہی بدحالی جو اس نے اپنے باپ کو دی تھی،
آج اسے مل رہی تھی، اس کی چیخیں سڑکوں پر گونج رہی تھی، مگر کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، کیونکہ جب کسی کا دل اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے، جب کسی کا دروازہ اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے نا، تو ایک دن ساری دنیا کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نمبر 1، ماں باپ پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر تم والدین پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جس کا کوئی سہارا نہیں اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے تو ظالم کا انجام ایسے ہوتا ہے کہ دنیا بھی دیکھتی ہے اور ظالم پر دنیا تھوکتی بھی ہے۔ فرمایا نمبر 3، کسی بے گناہ پر الزام نہ لگانا۔ جھوٹے الزام اور بہتان سے کسی کی عزت نہ اچھالو میرے بھائی، جھوٹے بہتانوں سے کسی کی عزت مت اچھالو، کیونکہ جب تم کسی بے گناہ کو ذلیل کرو گے، بے گناہ بے قصور انسان کو جب تم ذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے مقام پر ذلیل کرے گا جہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا۔ زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ زخمی اور پریشان دل کی آہ سارے جہان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کی دل کو پریشان کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت، کسی کو بے سکون کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑو گے تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی تم سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ کسی کی زندگی اجیرن بنانے والوں، کسی کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسانے والوں، زندگی میں کبھی پھول کر کے بھی اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں سے سکون چین و قرار کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تم ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اور اگر تم کسی روتے ہوئے کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، کسی روتے ہوئے دکھی انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، ایک پل کے لیے خوش کر دو، تو قسم خدا کی اس کی ایک مسکراہٹ کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ کسی روتے ہوئے انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دینا، اس کی پریشانی دور کر دینا، اس کے دکھ بانٹنا، اس کے غم سننا، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ میرے اللہ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھنا غریبوں پر ظلم کرنے والا شخص، غریبوں کا حق مارنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی اچھا وقت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا وقت نہیں لے کے آئے گا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی ساری زندگی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہی رہے گا۔ جو شخص اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے بل پر، دبدبے کے بل پر غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں پر وار کرتا ہے، وہ ایک شخص تھا اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر وہ کمزور اور غریب لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خرید لیتا، پھر بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا۔ اپنی طاقت کے بل پر غریبوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا، بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا تھا۔ اور غریب لوگ، مزدور لوگ، کمزور لوگ اس کے حق میں بد دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے، اسے سبق پڑھا، یہ تیری مخلوق کو پریشان کرنے سے باز آ جائے۔ دولت کے نشے نے اسے اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا، اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ رہا، باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس ظالم شخص کے پاس آیا، کہنے لگا او ظالم، تو کاٹتا ہے کیا تو سانپ ہے؟ تو ڈستا ہے کیا تو بچھو ہے؟ اور کیا تو الو ہے جہاں بیٹھتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے، ویرانی پھیر دیتا ہے؟ اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اگلی پچھلی برابر ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت ہی کیا دی، تجھے قوت ہی کیا دی، تو اپنی اوقات بھول بیٹھا۔ قبرستان میں جا چکر لگا کیا، تیرے جیسے لاکھوں طاقتور لوگ مٹی کا ڈھیر بنے پڑے ہیں۔
ان کے موٹے تازے بدن، طاقتور بدن خاک میں مل گئے، ان کا زور آور قد مٹی کا رزق بن گیا، ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا خوبصورت مکان قبر میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور تو کس باغ کی مولی ہے؟ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو غریبوں پر کیوں ظلم کے پہاڑ کڑکا رہا ہے؟ اس نے کہا جا جا او اللہ والے، 2 ٹکے کے فقیر، جا یہاں سے دفع ہو جا، تیری نصیحت مجھ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی ہے۔ دولت کے نشے نے اسے اس قدر اندھا دھند کر دیا، اس قدر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھایا۔ دولت کی ہوس نے اسے کہا کہ کیوں نہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر غریبوں سے، کمزور لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں ایک بار اکٹھی خرید لے، پھر صبح شہر جا کر بیچنا، ایک ہی دن میں تو مالا مال بن جائے گا، ایک ہی دن میں تو امیر ترین بن جائے گا۔ شیطان نے اسے اس طرح کا مشورہ دیا اور وہ ظالم انسان شیطان کے شکنجے میں آ کر اس نے اپنا گھر بار بیچ ڈالا، ہر قیمتی چیز بیچ ڈالی، پورا دن غریبوں سے اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا رہا، پورا دن اکٹھی کرتا رہا۔ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا سارا کا سارا اس نے لکڑیاں خرید کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا، دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں یہ لکڑیاں بیچ دوں گا اور میں ایک ہی دن میں مالا مال بن جاؤں گا، میں امیر ترین بن جاؤں گا، لوگ میری امیری پر رشک کریں گے۔ لیکن وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ترازو تو انصاف ہی تولتا ہے، وہ رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ صبح کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا، رات کا دوسرا پہر تھا کہ اچانک اس کی لکڑیوں کو آگ لگ گئی، اس کی زندگی کی ساری تمام کی تمام جمع پوجی کو، اس کی ذخیرے کو آگ لگ گئی، ساری کی ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ ہائے، پھولوں کے بستر پہ سونے والا شخص دوسرے دن صبح سویرے خاک کے بستر پر سویا ہوا تھا، خاک کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سر پیٹ رہا تھا، ہائے اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، نہ جانے کس نے میری لکڑیوں کو آگ لگائی۔ کہنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آگ آئی ہے، میرا سارا کا سارا ذخیرہ جلا کر راکھ کر دیا۔ تو وہی اللہ والا اس کے قریب سے گزرا تو اس کی یہ آواز سن کر کہنے لگا، او نادان، او ظالم انسان، تجھے کس نے کہا کہ تیری لکڑیوں کو آگ لگی؟ آگ نے تیری لکڑیوں کو نہیں جلایا، آگ نے تیرے ذخیرے کو نہیں جلایا، تیری زندگی کی کل جمع پوجی کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ مظلوم اور کمزور غریبوں کے دلوں سے نکلی آہ نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے۔ کمزور لوگوں کے دلوں سے نکلی آہ نے، دلوں سے نکلے دھوئیں نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے۔ تو اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے لوگ بھی کبھی سکھ کی سانس لے پاتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کا حق مارنے والے لوگ بھی کبھی ترقی یافتہ ہوتے ہیں؟ یہ تیرا گمان ہے، یہ تیرا وہم ہے، وہم کو نکال دے، ختم کر دے۔ اس لیے کہتا ہوں زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب ایک پریشان آدمی روتا ہے نا، زمانے کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، دردوں کا مارا ہوا، اللہ کا ایک غریب بندہ جب روتا ہے نا، جب وہ کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس کے دل سے نکلی آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان پر ہو چاہے کافر پر ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ اگر کافر کو بے تکا مارو گے، غیر مذہب کو اگر بے تکا مارو گے، اپنے نفس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اگر غیر مذہب کو بھی مارو گے تو اس کی بھی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔
اس فقیر اللہ والے نے کہا، او نادان تو بھول گیا اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، اور قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ تو کس باغ کی مولی ہے؟ تجھ سے بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، آسمان پر اٹھایا، زمین پر پٹخ دیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور تکبر تو ویسے ہی میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ جو تو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، یہ تو تکبر ہے نا۔ تکبر تو ویسے ہی میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن تکبر کرنے والے انسان کو معاف نہیں کرے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی، او میرے رب، میری امت میں جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے نا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ان آنکھوں سے دنیا میں ہی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جو میری امت کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ اگر تجھے عبادت گزار کے دیکھنے کا دل میں شوق پیدا ہوا ہے تو پھر پہاڑی کے فلاں کونے پہ چلا جا، وہاں جا کر دیکھ، ایک کمزور سا لاغر سا انسان میری عبادت میں مصروف ہے، جا کر دیکھ لے، زیارت کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق تھا اسے دیکھنے کا، زیارت کرنے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، پہاڑی کی اسی چوٹی پر پہنچے، اسی کونے پر پہنچے، دیکھا کہ کمزور سا لاغر سا انسان مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اس کو غور سے دیکھا، زیارت کی کہ یہی عبادت گزار ہے میری امت کا، جو سب سے بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، اے بندہ خدا، زندگی میں تو نے کبھی کوئی خواہش بھی کی ہے؟ تیرے دل میں کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو، کوئی چیز کھانے کی، کسی کو دیکھنے کی، کسی چیز کا شوق پیدا ہوا ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا، دو شوق میرے دل میں ہیں۔ پہلا شوق کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، دو خواہشیں میں نے دل میں رکھی ہوئی ہیں۔ پہلی خواہش، میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری خواہش، میرا دل انار کھانے کو کرتا ہے، انار کھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے انار دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیری پہلی خواہش تو پوری ہو گئی۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میں موسیٰ ہوں، تیرا پہلا شوق پورا ہوا، تو نے موسیٰ کو دیکھ لیا، موسیٰ تیرے دروازے پر آیا تجھے زیارت کروانے کے لیے، تیرا شوق پورا کرنے کے لیے، تیری خواہش پوری کرنے کے لیے میں چل کر تیری چوکھٹ پر آیا، تیری ایک خواہش تو پوری ہوگی، دوسری خواہش بھی میں پوری کرنے چلا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے انار تلاش کرنے کے لیے۔ اس نے انگور کا کہا یا انار کا کہا، ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا اظہار کیا کہ میں وہ کھا لوں تو میری خواہش پوری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے، انار تلاش کرتے رہے، کافی دیر گزر گئی، خیر انار مل ہی گئی۔ انار لے کر دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، اسی مقام پر پہنچے تو دیکھ کر ایک دم آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اللہ یہ تو نے کیا کر دیا میرے مالک؟ آپ نے دیکھا کہ اس عبادت گزار کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں، وہ عبادت گزار مر گیا ہے، جنگلی جانور اس کی لاش کو کھا رہے ہیں، کھا گئے ہیں، ہڈیاں وغیرہ بچی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اس حال میں دیکھا، ایک دم زارو قطار رونے لگے، اللہ تو نے اپنے محبوب بندے کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ اللہ مجھے بتا تو صحیح، آخر تیرے نیک متقی پرہیزگار نمازی انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تجھے ناپسند آیا، جو تجھے پسند نہیں آیا، جس گناہ نے تیرے غضب کو دعوت دی، تیرے غصے کو دعوت دی، اور تو نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس نے گناہ ایک ہی کیا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا تھا کہ میں موسیٰ کو دیکھوں،
میں نے کہا میرے بندے تو بندہ میرا ہے، تیرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے تو پھر تجھے موسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں موسیٰ کو ہی تیرے دروازے پر بلاتا ہوں۔ موسیٰ چل کر آئے گا، موسیٰ چل کر آئے گا تجھے زیارت کروانے کے لیے، چل کر آئے گا تیری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دم اس کے اندر انار کھانے کا شوق پیدا ہوا، انار کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جس طرح اس نے موسیٰ کی زیارت مجھ سے مانگی تھی اور میں نے اسے کروائی بھی تھی، اسی طرح اس نے انار کھانے کی خواہش میرے سامنے ظاہر کیوں نہ کی، اس نے مجھ سے انار کیوں نہ مانگا۔ موسیٰ بندہ میرا ہو انار تجھ سے مانگے، بندہ میرا ہو مانگے تجھ سے کیوں جی؟ میں رب کو نیند آ گئی ہے، میں رب مر گیا ہوں، میں رب نہیں رہا، کیا مجھے نیند آ جاتی ہے؟ کیا میں نیند میں تھا، سویا ہوا تھا؟ اس نے تیرے آگے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے انار مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہائے ہائے، جو اس نے کسی غیر سے مانگا ہے نا، اس کے گناہ کی سزا اسے یہ ملی ہے کہ میں نے اس کی تمام عبادات کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیا۔ اس نے انار میں رب سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور میری مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب کہ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ بتا تو صحیح تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو یہ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لوٹ مار کرنا،